جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 370th ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کریں، کمنٹس لکھیں، لائک کریں اور دوست احباب کو بھی بتائیں. آج کے اس ایپیسوڈ میں بڑا ہٹ کے ایک موضوع ہے، کیونکہ میرے ایپیسوڈ میں جو روایتی گفتگو ہوتی ہے عام ٹی وی چینلز پہ، ان سے ذرا ہٹ کے بات ہوتی ہے. تو اس طرح آج کا موضوع بھی تھوڑا سا ہٹ کے ہے. وہ یہ ہے کہ سائنس نے جتنی بھی ترقی کی ہے اس کا 70% فائدہ جو ہے وہ فیمیل پاپولیشن کو ہوا ہے. 30% میل کو ہوا ہے، لیکن 70% فیمیل کو ہوا ہے. اور جو فیمیل کو 70% ہوا ہے اس کا جو برڈن ہے 70% وہ بھی میل کے اوپر آ گیا. اب جو 30% میل کو فائدہ ہوا، لیکن جو 70% ہے وہ اس پہ برڈن بھی آ گیا. اب آپ سوال کریں گے کہ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ چلیں ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں اور وہاں سے موازنہ کرنا شروع کرتے ہیں جہاں سے نلکے کو موٹر نہیں تھی. مرد حضرات کا واسطہ صرف پانی پینے کی حد تک تھا، کیونکہ کپڑے وغیرہ دھونے کی ڈیوٹی فیمیل کی تھی. لہذا جب اسے موٹر لگ گئی تو بینیفٹ فیمیل کے حصے میں آ گیا. جب موٹر لگ گئی تو جو اس کا بجلی کا بل ہے اور جو اس کی ویئر ٹیئر ہے وہ مرد کے ذمے آ گئی. گھر میں فریج آ گئی. بینیفیشل تو سب گھر والے ہیں، لیکن جو الیکٹریسٹی کا بل ہے وہ گھر کے سربراہ نے پے کرنا ہے. لہذا جہاں دوسرے ٹھنڈا پانی پی رہے ہیں وہ بھی ایک گلاس پیتا ہے، لیکن جو پورے مہینے کا بجلی کا بل ہے وہ اس کے ذمے آ گیا. اس کے بعد اگر وہ خراب ہوتی ہے اسے ٹھیک کروانا بھی جو گھر کا سربراہ ہے، جو ارننگ ممبر ہے، اس کی ذمہ داری ہے. آگے چلیں. پریشر کوکر آ گیا، اس سے خاتون خانہ کا بہت زیادہ ٹائم بچ گیا کھانا پکانے میں. پھر پہلے وہ گوبر کے اپلے ہوتے تھے، چولہے کے لیے لکڑیاں ہوتی تھی. پھر وہ مٹی کے تیل والا بتیوں والا چولہا آیا، بورے والی انگیٹھی بھی آئی. یہ سارے تکلیف دہ تھے. برتن بھی اس سے سیاہ ہوتے تھے، دھواں بھی آنکھوں میں پڑتا تھا اور بڑے سیاپے تھے. چولہے کو لیپا پوتی کرنی، جو انگیٹھی ہوتی تھی یا چولہا ہوتا تھا. اب اس کی جگہ گیس آ گئی، موج ہو گئی.
اور گیس کے آتے ہی پریشر کوکر بھی آ گیا. اب کام صاف ستھرا ہو گیا اور بہترین ہو گیا. اب گیس کا بل گھرانے کے سربراہ کی ڈیوٹی میں شامل ہو گیا. ایک اور ذمہ داری بڑھ گئی. اب آگے چلیں. کمروں میں پلستر ہوتا تھا، فرش ہوتا تھا. اس سے پہلے کچے ہوتے تھے، فرش وغیرہ کچے ہوتے تھے. صحن، کمروں کے فرش، اس کی جگہ پکے آ گئے. اب پکے آنے کے بعد ٹائلوں کا رواج آ گیا. وہ بھی خرچہ تو آ گیا لیکن ون ٹائم تھا. اس کے بعد اس میں تھوڑی جدت آئی تو کارپٹ آ گیا. اب جو کچے صحن کی یا کمرے کی صفائی لپائی سے جان چھوٹی. فرش والے پہ پوچھا مارنا بڑا دقت طلب کام تھا، خاص کر چھوٹے بچوں کے لیے بھی. لیکن جب ٹائل آ گئی تو دونوں کام آسان ہو گئے. اور جب اس کے اوپر کارپٹ آ گیا تو کام اور آسان ہو گیا، کیونکہ اس کے ساتھ ویکیوم کلینر آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ جو بہت ہی اہم چیز آئی وہ واشنگ مشین تھی. پہلے تو مینول تھی جو صرف کپڑے دھوتی تھی، نچوڑنے پڑتے تھے، سکھانے کے لیے لٹکانے تھے. یہ بھی تکلیف دہ امر تھا. لیکن مشین کے دھونے کی وجہ سے کافی آسانی ہو گئی. اور چونکہ پہلے کپڑے مل مل کے کھتر کے ہوتے تھے، اب کپڑے بھی ریشمی آ گئے. ریشمی کپڑوں سے میل بھی جلدی نکل جاتی. اور پھر جو کاربالک ایسڈ کے صابن وغیرہ ہوتے تھے ان کی جگہ جدید ڈٹرجنٹ پاؤڈر آ گئے. وہ جو ہاتھوں سے مل مل کے کپڑوں کو صاف کرنا پڑتا، کفس کو اور کالرز کو، ان سے جان چھوٹ گئی. یہ کام مشین کے حوالے ہو گیا. کئی خاتون خانہ تو گھروں میں صابن بناتے تھیں. ایک وہ لوہے کا جسے دابڑا کہتے ہیں، اسی میں کپڑے رکھ کے رگڑے جاتے تھے تاکہ ان کو صابن لگ جائے. پھر ان کو مل لیا جاتا تھا. اس طرح میل نکالنے کا عمل کمپلیٹ ہوتا تھا. کپڑے دھونے والی مشین نے خاتون خانہ کا کام آسان کر دیا. آہستہ آہستہ جدت آئی تو اس میں ڈرائر بھی آ گیا. یعنی آپ ایک طرف کپڑے دھو لیں اور دوسری طرف ڈال کے انہیں سکھا بھی لیں. یہ سونے پہ سہاگا ہو گیا. اور جب فرنٹ لوڈڈ مشینیں آ گئی ہیں تو کپڑے ڈالیں، وہ خود ہی پانی لیتی ہے. سرف ڈال دیں آپ، وہ سارا عمل خود کمپلیٹ کرتی ہے. اور آپ کھولیں اور کپڑوں کو کھلی فضا میں رسی پہ لٹکا دیں تو یہ عمل کمپلیٹ ہو گیا. اب جیسا کہ میں تجربے سے گزرا ہوں، جب میں فارن میں تھا تو ہفتے میں ایک دن معین کیا ہوتا تھا، ساتھ ہی کھانا پکانا رکھ دیا، ساتھ کپڑے دھونے کے لیے مشین میں ڈال دیے اور ساتھ ویکیوم کلینر پکڑ لیا. اس طرح 1.5 گھنٹے میں
تینوں کام نپٹ جاتے تھے۔ بعد میں کپڑے استری کیے، ایک ویک کے ہینگر ساتھ لیے، پینٹ شرٹ میچنگ کی، انہیں ہینگر پہ لٹکا کے تو الماری میں رکھ دیا۔ اسی طرح خاتون خانہ کو بہت آسانی ہو گئی، چونکہ یہ زیادہ ایجادیں یورپ سے آئیں۔ یورپ میں ورکنگ وومن ہے، وہاں پہ ہر عورت کام کرتی ہے، لہذا انہوں نے سوچا کہ زیادہ سے زیادہ فیسلٹی ہم ورکنگ وومن کو کیسے دے سکتے ہیں۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے کارپیٹ، ویکیوم کلینر، آٹومیٹک ڈش واشر، آٹومیٹک کپڑے دھونے والی مشینیں، یہ چیزیں ایجاد کیں تاکہ ورکنگ وومن کو آسانی رہے۔ اور پھر ایک اہم چیز، بچوں کے پیمپر جو آج سے 30 سال 35 سال پہلے نہیں ہوتے تھے، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے آج کل یہ فیسلٹی بھی بہت اہم ہے، ورنہ پہلے بڑی توجہ دینی پڑتی تھی چھوٹے بچوں پہ، آج کل وہ بھی نہیں ہے۔ پھر چارپائی ہوتی تھی، اٹھانی پڑتی، موو کرنی پڑتی، پھر اس کی بنائی ہوتی تھی، پھر اس کی کسائی ہوتی تھی، اس کی جگہ بیڈ آ گیا اور اس سے بہت زیادہ آسانی ہو گئی، ایک جگہ وہ پڑا رہتا ہے اور اس کے اوپر گدا ہوتا ہے، لہذا اس عمل سے بھی جان چھوٹ گئی۔ اس طرح برتن دھونے سے لے کے، کپڑے دھونے سے لے کے، گھر کی صفائی، بچوں کی دیکھ بھال، سب چیزوں میں خاتون خانہ کو آسانی پیدا ہو گئی۔ گرمیوں میں لوگ گھروں کے سین میں چھڑکاؤ کرتے، رات کو چھت پہ سوتے، مچھردانیاں لگائی جاتی، اے سی کی نعمت آ گئی۔ جو صاحب خانہ ہے وہ تو کام پہ ہے، پتہ نہیں جہاں وہ کام پہ ہے وہاں اے سی ہے یا نہیں ہے، لیکن بچوں کو اور خاتون خانہ کو یہ نعمت 24 گھنٹے میسر ہے۔ تو اب جو میں نے کہا کہ جو سائنس نے ترقی کی اس کا 70% بینیفٹ فیمیل کو ملا، میرا خیال ہے واقعی یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس کا ان سب چیزوں کی مینٹیننس انہیں پرووائڈ کرنا، یہ سارا جو گھر کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری بن گئی۔ چھت پہ ٹینکیاں، ان میں آٹومیٹک پانی کی موٹریں، صرف اب ہر کام واشنگ مشین سے لے کے ڈش کلینر تک ایک بٹن دبانے تک محدود رہ گیا۔ خاتون خانہ